اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک کا اہم ترین ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو پورے میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ یہ حکمت خدا بندی ہے کہ اس مرض کو پہلے چھپا کے رکھا ہے کہ علامات تو بیان کر دی کہ یہ بیماری ہے، تاکہ جو بھی متنبع ہو جائے وہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ نہیں متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ اب ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنا ضروری ہے، بات اوریاں کر کے کرنی پڑے گی۔ تو سورہ آل عمران میں ایک دو جگہ نفاق کا لفظ آ گیا، لیکن یہاں اب جو سب سے بڑا مضمون ہے سورہ بقرہ میں وہ منافقین کا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 176 جو اس کی آیات ہیں، اس میں سے 55 آیتیں ہیں کہ جن کا جو میرا تجزیہ ہے روح سکون ہے مومنین صادقین کی طرف، صرف 37 آیات ہیں کہ جن میں خطاب ہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے مشترک طور پر، اور 84 آیات ہیں جن میں خطاب منافقین سے۔ لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں بھی ان سے بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا کے حوالے سے ہوگی، اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو وہ بھی تھے۔ منافق تو وہی ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ایمان کا، چاہے وہ شعوری طور پر منافق ہو چاہے غیر شعوری طور پر منافق ہو، لیکن یہ کہ دعویٰ ایمان تو اس میں موجود ہوگا۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مابین ایک فرق نوٹ کر لیجئے۔ انسانی تمدن میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں عورت اور مرد کا تعلق، اور نمبر 2 جو معاشرے میں کچھ کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کے لحاظ کا خیال، ان کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ نساء میں۔ آئلی قوانین تفصیل سے آ چکے سورہ بقرہ میں، جو رشتہ جڑتا ہے ایک مرد اور عورت کے مابین ازدواج کا، جس سے کہ پھر خاندان وجود میں آتا ہے، تو وہ جو سب سے بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، اس کی جڑ بنیاد کا تو سارا تفصیل سے معاملہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ آل عمران اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس میں شریعت کے احکام نہیں ہے سوائے اس ایک حکم کے جو سود کے بارے میں آیا ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کوئی اور احکام شریعت جو ہے اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں اب آپ کو جو تمدن کی معاشرتی سطح کے اوپر خاص طور پر جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے اس معاشرے میں، ان کی ایمینسیپیشن، ان کو اوپر اٹھانا، ان کے حقوق کی طرف متوجہ کرنا، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر سیکس کا معاملہ، اگر سیکشول انارکی ہو تو تباہی پھیل جائے گی، تو اس میں ابتدائی اقدامات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ سیکس ڈسپلن کیسے امپوز کرنا ہے مسلمانوں تمہیں اپنے معاشرے کے اندر، بے راہ روی سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے تمدن کی جو بنیادی جو منزل ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں جا کر پھر جو تمدن کی بلند ترین منزل ہے ریاست، اور یہ کہ پھر اعلیٰ سطح کے اوپر عدالتی نظام، چوری ڈاکہ وغیرہ کا سد باب، اس کے لیے کیا حدود ہیں، اس کے لیے کیا تعزیرات ہیں، یہ بھی آگے آئیں گی۔ باقی سورہ نساء میں جیسے ہے ویسے ہی سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب سے بھی آخری خطاب ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا گروپ جو ہے اس میں 2 لڑیاں ہیں۔ ایک ہے یہ شریعت کا گروپ ہے، شریعت شروع ہو رہی ہے، بلو پرنٹ اس کا سورہ بقرہ سے، اس کے تکمیلی احکام سورہ مائدہ میں، اور دوسرا اس میں خطاب ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی تدریجاً بڑھ کر آخری باتیں وہ ہے کہ جو پھر سورہ مائدہ میں ہمیں ملیں گی۔ بس اتنی تمہید، اور اس میں بھی خاصا وقت صرف ہو گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ نو ایک ہے، جن سے 2 ہیں۔ بکرا بکری نو ایک ہے، جنس 2 ہے، ایک ہی نو سے، اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہیومن بینگز ہومو سیپینس، نو ایک ہے، اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈفرینشیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما
اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالن کثیرا ونساء۔ یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس لیول پر جا کر۔ ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پردادا پردادی پر جا کر اور ایک لمبا بس حلقہ ہو جائے گا، چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہے، ایک کپل ہے، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقویٰ کا حکم، اور تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقویٰ اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں، اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق، مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔